نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سب سے پہلے تو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ شکریہ بھی ہے اور دوسرا ہماری برخورداری کا حق بھی ہے، جس کو شاہ جی نے اپنی محبت سے پورا فرمایا ہے۔ شکریہ کی اپنی اہمیت ہے، اور بزرگوں سے اپنے حق کے ملنے کی جو خوشی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بہت سارے صاحبان علم کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، ان سے رابطہ بھی ہے، لیکن یہ عزت افزائی جو قبلہ شاہ جی کی طرف سے میسر آئی ہے، یہ میرے لیے پی ایچ ڈی کے اعزاز سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے میرے اس علم کی اس سنگ میل کو عبور کرنے پر جس محبت کا، جس اپنائیت کا اور جس سرپرستی کا اظہار فرمایا ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ پچھلے جتنے سال گزرے ہیں جن میں کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، شاہ جی کا جب بھی حکم ملتا رہا اس کو بھی میں نے کما حقوق کوشش کی اپنی بساط میں کہ پورا کروں، اور شاہ جی کا خطاب میں راستے میں سنتا تھا جا کے، اور ہمیشہ میرے سفر میں میرا لیپ ٹاپ اور دیگر جو میرے فصول ہوتی میرے تھیسس کی، ان کو مکمل کرنے کے لیے سفر کے دوران کام کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج میں دعائیں لینے آتا تھا اصل میں، اور ان دعاؤں کا ظہور آج آپ اس تکمیل کے سلسلے میں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سادات کے قدموں سے جو بھی جڑ جاتے ہیں وہ اپنی منزل پہ ضرور پہنچتے ہیں، اور میں تو اسی یقین کے ساتھ یہاں حاضر ہوتا رہا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب بھی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں، وہ لوگ جو صرف پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ ابھی تک اپنا کام مکمل نہیں کر پائے، اور آپ کی تو اتنے بکھیڑے اور اتنی مصروفیات اور اتنی جہاد میں پھیلی ہوئی آپ کی مصروفیت، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کن کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو روحانیت کی لہریں ہیں، یہ جو برکتوں کا ایک سائبان ہے، یہ دراصل آپ کے ساتھ جب سفر کرتا ہے تو پھر وہی ایک قدم اٹھاتے ہیں اور منزل سامنے ہوتی ہے۔ اور بالکل ہمارے ساتھ بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ شاہ جی قبلہ کی بڑی محبتیں اور بڑی ان کی، اور میں رہنمائی کے لیے بھی آتا رہا، اس کے علاوہ بھی میں الگ سے وقت لے کے بھی ملتا رہا، اپنے موضوع کے حوالے سے بھی میں نے قبلہ شاہ جی سے رہنمائی لی، اور جن جن کتابوں کا ذکر انہوں نے فرمایا اور جس راستے پر انہوں نے رہنمائی فرمائی وہ بالکل میری منزل کے ساتھ جڑتا چلا گیا الحمدللہ، اور اللہ نے یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں پچھلے دنوں محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے بھی ایک تقریب اسی حوالے سے رکھی، تو وہاں پہ کچھ دوستوں کا سوال تھا، کیونکہ آپ زیادہ مترنم ہی سنتے ہیں، آج کچھ میں دل کی باتیں اپنے اس حوالے سے شاہ جی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ نعت خوانوں کے لیے تو بڑا آسان کام ہے، چند نعتیں عمر گزارنے کے لیے کافی ہیں، یاد کر لیں آپ، اور 8-10 کافی ہیں، آپ اس پہ مکمل گزارا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا طویل سفر بھی کیا اور کلام بھی لکھے، پڑھے بھی، اور اس کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرے ذہن کو بدلنے والا ایک جملہ تھا جو کسی محفل میں، شاید ملک سے باہر کوئی تقریب تھی، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہم اس ثنا خان کو دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے نعت کی بڑی خدمت کی ہے، میں اچانک اس جملے نے مجھے چونکا دیا اور میں بڑا حیران ہوا، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ سارے سفر میں پھر میں سوچتا رہا کہ نعت کی خدمت میں نے کیا کی ہے سوائے اس کے کہ نعت خوانی کی ہے، اور نعت خوانی کے ذریعے اللہ نے شہرت، عزت، برکت، دولت، ہر چیز عطا فرمائی ہے، تو یہ تو نعت نے میری خدمت کی، پھر میں نے تو نعت خوانی صرف کی، تو مجھے نعت کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا مجھے نعت کے لیے کیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کم از کم اس دائرے میں داخل ہو سکوں، یہ کہہ سکوں کہ ہاں
جس فن نے مجھے عزت، شہرت اور برکت دی، اس کے لیے میں نے بھی کچھ چند لفظ لکھے ہیں، یا کم از کم میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس فن کو آگے بڑھانے میں اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں کوشش کرتا رہا، مختلف ادھر ادھر جہات میں پھرتا رہا، نعت فورم کی بنیاد رکھی، اس سے بہت سارا کام کیا، نعتیہ پرچے کی بنیاد رکھی، اور اس کو الحمدللہ تحقیقی اور تنقیدی سطحوں پر اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو تعلیمی سفر تھا اس کو بھی میں نے نعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایم فل میں جب میرا موضوع تھا اور عنوان تھا، اس وقت بھی مجھے کہا گیا کہ آپ نعت کے علاوہ کوئی موضوع لیں، تو میں نے کہا جی اس کے علاوہ تو میں کوئی موضوع نہیں لوں گا، کیونکہ میں تو علم کو اختیار ہی اس لیے کیا ہے کہ میں جس فن کی وجہ سے میرا نام اور عزت ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں۔ اسی طرح سے پی ایچ ڈی میں بھی جب یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ٹاپک کا عنوان کا انتخاب کرتے ہیں، اس وقت بھی جو نعت کا موضوع تھا وہ میرے سامنے تھا، اور الحمدللہ میرے اساتذہ نے، ادارے نے، سب نے بھرپور معاونت کی، اور نعت کا یہ موضوع خاص طور پہ چنا کہ جس میں اسلوب اور معنویت کی تشکیل جدید میرا عنوان تھا۔ ہمارے ہاں جو شاعری ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک پہلی چیز اسلوب ہوتی ہے اور دوسرا اس میں معنویت ہوتی ہے۔ اسلوب شاعر کے سٹائل کو کہتے ہیں کہ آپ مصرے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعظم چشتی صاحب کا مصرع ہے، یہ جناب ظہوری صاحب کا مصرع ہے، یہ جناب حفیظ طائب کا شعر ہے، یعنی نام بغیر، یعنی ایک اسلوب شاعر کا اس کے اپنے فن کے ساتھ ساتھ تخلیق پاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں معنویت کتنی ہے، اس شعر میں گہرائی کتنی ہے، اس میں فکری اور علمی طور پر کتنا اس میں کام کیا گیا ہے، وہ پھر شاعر کو معنوی اعتبار سے بڑا بناتی۔ ان دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اور اسی کو میں نے ایڈریس کیا۔ اور پاکستان بننے کے بعد کی جو نعت نگاری ہے اس کے بھی جو اہم شعراء ہیں ان کی نعت نگاری اور ان کے نعتیہ حوالے سے جن کا کلام سنا جاتا ہے، جن کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور جن کا کلام ہمارے علمی، ادبی اور محافل کے حلقوں میں سنا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو ایک روایت تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ مضامین ایسے تسلسل سے آتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا اور نعت کے موضوع کا انتخاب، اور پھر اپنے محبوب شعراء کے کلام کے ساتھ آپ اس چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں کہاں کہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری نعتیہ شاعری میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، میرے ذہن سے محو ہو رہی ہے مبارکہ، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا۔ یہ جو رائنا اور انظرنا کا فرق ہے، یہ قبلہ شاہ جی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ معنی ایک ہے دونوں کا، لیکن انداز مختلف ہے۔ رائنا اور انظرنا کا جو فرق ہے یہی نعت کی بنیاد ہے کہ آپ نے نعت میں جب حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کی جا رہی ہے، تو اس وقت آپ نے ایسا لفظ لانا ہے کہ جس کے دو معنی بھی نہ نکلتے ہوں، ایسا معنی کہ جو ہلکے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسا لفظ بھی وہاں پہ نہیں لے کے آنا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، اور ایسی بے شمار اشعار جو زبان زد عام ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے الحمدللہ اپنے اس تھیسس میں، اور جس میں ہمارے معتبر شعراء کرام ان کے ہاں ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا لفظ تخلیق نہیں کرتا، کوئی ایسا مصرع تخلیق نہیں کرتا کہ جس میں بے ادبی کا یا کسی بھی طرح سے کمی کا پہلو نکلتا ہو، لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان پہ توجہ نہیں کریں گے اور اس پہ نظر نہیں رکھیں گے، تو تب یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور بے شمار اشعار میں نے اس میں کوٹ کیے ہیں، اس میں مختلف اسالیب کا جائزہ لیا ہے۔ کچھ ایسے شعراء ہیں جو علمی اسلوب سے نعت کہتے ہیں، کچھ ایسے شعراء ہیں جو ادبی اسلوب سے نعت کہتے ہیں، کچھ ایسے شعراء ہیں جو عوامی اسلوب سے نعت کہتے ہیں، کچھ ایسے شعراء جو صوفیانہ اسلوب سے نعت کہتے ہیں۔ تو ان سارے جو بنیادی اسالیب ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کی نعتیہ شاعری میں سے ان مضامین کو نکالا ہے اور کوشش کی ہے اپنا
حصہ ڈالنے کی شاہ جی کی برکت سے. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں شاہ جی نے جو انعام کا جو اعلان فرمایا ہے. ان سے تو ہمیں ذرہ مل جائے تو ہمارے لیے وہ صحرا کی مانند ہے, ان کا قطرہ بھی دریا کی مانند ہے, اور ان کی طرف سے کوئی تنکا مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت معنویت رکھتا ہے. تو شاہ جی کا یہ جو انعام ہے یہ میرے سر کا تاج ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں, جیسے اللہ والے نے کوشش کی تھی کہ بھی مجھے جو انعام ملا ہے, برکت ملی ہے, میں چاہتا ہوں سب کو مل جائے. تو میں یہ آج ابھی اس انعام کے بعد میں نے ارادہ کیا. اس کے کچھ اور زاویے بھی تھے جس پہ میں سوچ رہا تھا, کچھ دوست بھی تھے جو مجھ سے یہ کہہ رہے تھے, لیکن میں قبلہ شاہ جی کے اس انعام کو اس مقالے کی پبلشنگ میں استعمال کروں گا. یعنی کتابی صورت میں جو یہ مقالہ شائع ہوگا وہ شاہ جی کے پیسوں سے ہوگا, اور وہ کتاب تھوڑے تھوڑے قطروں کی صورت میں گھر گھر میں پہنچے گی. تو شاہ جی کا فیضان دیکھیں کتنے لوگوں تک پہنچے گا, ورنہ لاکھ روپے میں اکیلا بھی استعمال کر سکتا ہوں. لیکن میں نے الحمدللہ شاہ جی کی طرف سے ملنے والی جو انعام کی یہ محبت ہے, اس کو میں اس مقالے کی انشاءاللہ اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہوئے تو یہ قطرہ قطرہ انشاءاللہ سب تک پہنچے گا. اللہ کریم میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نعت کے حوالے سے پچھلے دنوں اسی تقریب میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے جو دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں جو شہادت عالمیہ کرتے ہیں اور درس نظامی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا. تو میں نے وہاں یہ ذکر کیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف ان کو آنا چاہیے, نہ یہ کہ اپنی اسی جگہ پہ سمجھ لیں کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی ہے. تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ درس نظامی اور شہادت عالمیہ کو علم کی تکمیل نہ سمجھنا اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف اپنے آپ کو لے کے آنا, اس لیے کہ پی ایچ ڈی کے بعد تکمیل ہو جائے گی. میری نظر میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے. ریسرچ کی جو میتھڈالوجی ہے, جو ریسرچ کے ٹولز ہیں, وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس زاویے پہ کام کرنا ہے, کس قرینے سے کام کرنا ہے, اور جدید ریسرچ کن بنیادوں پر کام کر رہی ہے. تو نعت کو جدید ریسرچ کے اصولوں کے اوپر کام کرنے کے لیے اب تو ہمیں طریقہ ہے, اور اب اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ذہن میں کچھ گولز ہیں اس کے بعد وہ قبلہ شاہ جی کے قدموں کی برکت سے اور ان کی دعاؤں سے ان کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچیں گے. اور میں ایک بار پھر تہ دل سے قبلہ شاہ جی کا شکر گزار ہوں اس عزت افزائی پر, اور میں دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا حق تھا جو انہوں نے اپنی محبت سے عطا فرمایا ہے, جس پر میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں.